بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی راجہ بشارت صاحب، اور آج ہم بات کریں گے بڑی اہم سچویشن اس وقت پولیٹیکل بھی بن چکی ہے اور عدالتوں سے بھی دو بڑی خبریں ہیں۔ عمران خان کا اہم ترین کیس سماعت کے لیے فکس ہو گیا اور پروسیکیوشن ٹیم اس کے اوپر تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس کا۔ راجہ بشارت صاحب اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین انصار عباسی صاحب کی بہت بڑی خبر ہے۔ راجہ بشارت صاحب سے سب سے پہلے اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ ایک بزنس مین ہے تنویر صاحب، امریکہ سے آئے، عمران خان سے ملاقاتیں بھی کی، اور اب ان کے کچھ انٹرویوز سامنے آ رہے ہیں، اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سمڈیال الیکشن کے بعد سچویشن جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے۔ پنجاب کے اندر اس وقت مریم نواز کی پریشانیوں میں لگتا ہے کہ مزید اضافہ ہو گیا۔ جس طرح سے کل الیکشن کے اوپر دھاندلی کے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے، وہ تمام ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی، رپورٹ بھی چیزیں ہوئیں، اور پھر پولیگرافک ٹیم جو ہے اس وقت عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ کرنے کے لیے لاہور سے دوبارہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے، اور اس وقت ذرائع کے مطابق وہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر اب جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ راج صاحب، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہ پولیگرافک ٹیسٹ کے اوپر ایک تو پہلے بھی 2 دفعہ کوشش کر چکی ہے یہ ٹیم۔ عمران خان نے پہلے ویسے جواب دے دیا، اور اس کے بعد پھر جواب کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریٹن میں بھی منع کر دیا، لکھ کر بھی دے دیا کہ بھائی میں نے یہ ٹیسٹ نہیں کروانا۔ اس ٹیسٹ کی اتنی کیا مجبوری ہے؟ کیوں پریشان حکومت ہے اور یہ ٹیسٹ کروانا ہی کروانا ہے؟ ہر حال میں تیسری دفعہ لاہور سے ٹیم پہنچ گئی ہے۔ بہت شکریہ قمر میکن صاحب۔ اس پر عمران خان صاحب کے وکلاء نے آئین کا آرٹیکل کا ایک حوالہ دیا تھا کہ وہ اس کے تحت وہ عمران خان صاحب نہیں کروا سکتے اگر اس پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ، جی فوٹوگرامیٹک ہے، وائس میچنگ ہے اور پولیگرافک جی ہے۔ اگر اس کو آپ ایڈوانسڈ کنٹری میں بھی دیکھیں نا تو وہاں پر بھی یہ اس کی اتنی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ وہاں کے وکلاء کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بالکل ہی کوئی کسی ہارڈ کور کرمنل کیسز ہو، کوئی اس کا کوئی ایویڈنس نہ ملے یا کچھ ہو، تو یہ اس وقت وہاں لگایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہاں کی عدالتیں اس پر مکمل جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتی، اعتماد نہیں کرتی، کیونکہ اس میں بہت سارے جول ہے ابھی تک اس ٹیسٹ میں۔ اور یہ ایڈوانس کنٹری، ترقی یافتہ ممالک میں بھی 2 دن پہلے جب پہلے دن یہ پولیگرافک ٹیم گئی تھی تو اس دن میں پڑھ رہا تھا امریکہ کے کسی ایک وکیل کا، لائر کا وہ پڑھ رہا تھا، اور اس پر بڑا اچھا ڈاکٹر ہمارے ایک بیرسٹر اسرار صاحب ہے، وہ لندن سے بیرسٹری کر کے آئے ہوئے، انہوں نے بھی اس پر بڑا زبردست قسم کا ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ دا نیوز میں پبلش ہوا تھا، آئی تھنک سو، یا ڈان میں پبلش ہوا تھا۔ اس پر بھی یہ ایڈوانس کنٹری میں نہیں ہوتی، یہ انیشلی سٹیج پر ہوتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہا جو آئین کا آرٹیکل کا جو حوالہ دیا تھا، بیان دیا تھا، اس کے تحت وہ نہیں کروا سکتے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پریشان کیوں ہے؟ حکومت کی پریشانی اور بے چینی کی وجہ صرف ایک ہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو اب تک عمران خان صاحب پر جتنے بھی کیسز بنائے گئے، جتنے بھی کیسز، وہ سائفر کیس ہو، سب سے پہلے سائفر کیس بنایا گیا، سب سے پہلے توشہ خانہ فوجداری کیس، نہیں وہ تو ہے، وہ تو ہے نا، سزا ہوئی لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا کیس بنایا گیا جس میں کیا کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی، جی پتہ نہیں عمر قید ہو جائے گی، پھانسی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، وہ سائفر کیس تھا۔ سائفر کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس وقت کی حکومت، اس وقت بھی یہی حکومت تھی، پی ڈی ایم تھی، اور آج کل بھی یہی ہے۔ اس وقت کی جو حکومت تھی، اس کے اپنے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز تھے، وہ ان کے بڑے فیورٹ تھے، وہ سردار طارق مسعود صاحب، قاضی فائز صاحب باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ کیس یہاں پر آیا، ضمانت کا لگا ہوا تھا، تو جس طرح اس کے بکھیے ادھیڑے گئے تھے یہاں پر، پھر وہی کچھ ثابت نہیں ہوا، پھر اس کی بریت ہوئی، پھر یہ کیا جی کہ خان صاحب کو عدت کیس میں ٹھوک دیا، جناب عدت کیس میں چلیں جی، وہ اس کی بھی بریت ہو گئی، وہ توشہ خانہ وہ بھی بریت ہو گئی۔ مقصود یہ ہے جی کہ خان صاحب کو اندر رکھنا ہے، مقصود یہ ہے، پتہ ہی نہیں یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تو جس طرح یہ حکومت بنائی گئی ہے وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں، وہ دنیا ساری جانتی ہے کہ کس طرح انہیں، اب میں ایک لفظ بولتا ہوتا ہوں لیکن یہاں پر وہ لفظ نہیں بول سکتے ہم، لٹکا کر، وہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ لٹکا کر اسمبلیوں میں پہنچایا گیا،
اور پھر عوام کی گردنوں پر مسلط کیا گیا, نافذ کیا گیا. وہ آپ نے نا شروع میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ فارن کنٹریز میں یہ ٹیسٹ اس لیے کیا جاتا ہے جب کوئی ثبوت نہیں ہوتا, تو یہاں بھی اس کا مطلب ہے کسی قسم کے ثبوت نہیں ہے نا. اور ذلت اور ایک سابق وزیر اعظم کی جو میرے خیال میں ہتک کرنے کے لیے جس طرح سے اس کو استعمال کرنا مقصود ہے, اور وہ جیو جیسا چینل بھی بیٹھ کر کئی دفعہ پتہ ہے کیا خبر چلاتے ہیں, وہ یہ خبر چلاتے ہیں کہ جی جھوٹ پکڑنے والی مشین سے عمران خان نے ٹیسٹ کروانے سے منع کر دیا. تو وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ثبوت تو ہے نہیں, اور ثبوت گھڑنے کے لیے, کریٹ کرنے کے لیے پھر اس قسم کے ٹیسٹ. اور اس کے جو وہ سربراہ ہے نا جی, یہ پولیگرافک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنے والی جو ٹیم ہے اس کے سربراہ ڈی ایس پی ہیں. وہ ڈی ایس پی خود کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو پھر تفتیش آگے کیسے بڑھ پائے گی. مطلب وہ اتنے قابل ہیں, اتنا پکا اور کیس ہے, اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہوگا تو تفتیش ہی آگے نہیں چل پائے گی. اس کا مطلب کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے. خیر, ہمارے پاس اس وقت ایک اور بڑی خبر ہے, اس کی طرف آتے ہیں. پروسیکیوشن ٹیم جو ہے تشکیل دے دی گئی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے ذرا انصار عباسی صاحب کی خبر بتائیں کہ انصار عباسی صاحب نے آج پھر ایک بڑی لمبی چوڑی خبر جو ہے نا وہ جناب شیئر کر دی, اس پر کیا کہیں گے آپ, اور بتائیں ذرا ناظرین کو خبر کیا ہے. انصار بھائی صاحب خبر کرتے ہیں, ہم کئی دفعہ ان پر بحث بھی کرتے ہیں, کئی دفعہ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن انصار بھائی صاحب نے معذرت کے ساتھ اب تک جتنی بھی خبریں دی ہیں نا, میرے خیال میں تھنک سو کوئی خبر کی اس طرح سچی ثابت نہیں ہوئی, توڑ نہیں چڑھی. آج انہوں نے خبر دی. اچھا یہ خبر, اس کا تھوڑا پس منظر دیکھیں, پس منظر کیا ہے. اچھا یہ پس منظر پس نہیں, اس کو اگر جلدی پڑھے تو وہ پس سے آپ کہہ سکتے ہیں. وہ اس کا پس منظر, یہ اس کا پس منظر دیکھیں. اس کا یہ ہے قمر میکن صاحب, میں نے ویسے اعزاز سید صاحب کو اور وہ ایک اور ان کے ساتھ ہوتے تھے چیمہ صاحب, ان کو دیکھا تھا, وہ ایک دفعہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی یہ پس منظر نہیں ہوتا, یہ پس منظر ہوتا ہے. ہاں, یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا, اصل میں ان کی راشگاہ یا ان کے اس طرح کا ایک اور لفظ بولا جاتا ہے, راشگاہ نہیں, ایک اور لفظ. راشگاہ تو ہوتی ہے کہ جہاں پر رہتے ہیں, لیکن غلط العام ایک اور لفظ ہے, وہ میرے ذہن سے. چلیں چھوڑیں, عباسی صاحب کی خبر. بہرحال عباسی صاحب کی میں بات کر رہا تھا. عباسی صاحب نے یہ خبر جو دی ہے, یہ خبر عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو آیا نا, اس کے بعد یہ خبر دی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں خبر پڑھ دیتا ہوں, اس پر تبصرہ نہیں کروں گا زیادہ کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں. بہرحال کیا ایشوز ہیں, پر جلتے ہیں آپ کے؟ نہیں پر جلتے, وہ بول دیتے ہم, تبصرہ بھی کر دیتے. اچھا چلے ٹھیک, تھوڑا بہت چلے. انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ یہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے جنہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی توجہ خاتون اول بشرا بی بی کی کرپشن کی طرف مبذول کرائی تھی. وہ ان کے پاس ایک فولڈ لے کر پہنچے تھے, مطلب فولڈر جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فائل لے کر پہنچے, جس میں مبینہ کرپشن کی تفصیلات موجود تھی. تاہم عمران خان نے اسے مسترد کرتے ہوئے باجوہ سے کہا, بشرا بی بی میری ریڈ لائن ہے. اس بات سے واقف ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ عمران خان نے فولڈر کے مواد کو یک طرفہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا. اب دیکھیں, ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں ذریعہ, میرا ذریعہ باخبر, یہ وہ ہمیشہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ذریعہ کیا, پتہ نہیں ٹیبل سٹوری ہوتی ہے یا کہانی ہوتی ہے. اب دیکھیں, جب باجوہ نے عمران خان سے کہا آپ نے مجھے بھی 2 منٹ دینے ہیں, بشرا بی بی کے ساتھ جن میں فرح گوگی, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور دیگر کے روابط تھے, ان پر غور کرنے کا کہا, تو عمران خان نے ایک مرتبہ پھر یہ بات دہرائی کہ بشرا بی بی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. عزاباد اس وقت کے ڈی جی ISI موجودہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مدد اللہ العالی, یہ انہوں نے لکھا ہوا, میں پڑھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان کو انہی الزامات کے حوالے سے بریفنگ دینے کی کوشش کی. یہ بات عمران خان کو اچھی نہ لگی. انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر ہی جنرل باجوہ کو فون کیا اور جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا. ذرائع کے مطابق باجوہ نے عمران خان کو منانے کی کوشش کی, لیکن وہ نہ مانے اور عاصم منیر کو تبدیل کرنے پر ڈٹے رہے. عمران خان نے جنرل فیاض حمید کو ISI کا سربراہ بنانے کی تجویز دی. حالانکہ وزیر اعظم کو اس عہدے کے لیے جو نام تجویز کردہ پینل میں بھیجے گئے تھے, ان میں فیاض حمید کا نام سرے سے تھا ہی نہیں. جس وقت عاصم منیر کو ہٹانے کے لیے عمران خان اصرار کر رہے تھے, اس وقت جنرل باجوہ نے انہیں مشورہ دیا کہ کم از کم احترام اور پروٹوکول کے اظہار کے طور پر سید عاصم منیر کو چاہے کے لیے مدعو کیا جائے, لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इमरान खान ने हालिया बयान में तस्दीक की है कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया था। बाद सालसू के जरिए जनरल आसिम ने बुशरा बीबी से राब्ते की कोशिश की, लेकिन खातून अव्वल ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने बताया कि ये सारस कौन थे और ना ही किसी आज़ाद जरिए से इस बात की तस्दीक हुई। यह बयान इमरान खान के सबका बयानात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मई 2013 में टेलीग्राफ में एक खबर शाया हुई थी कि जनरल आसिम मुनीर को इसलिए बरतरफ किया गया कि उन्होंने बुशरा बीबी और उनके करीबी हल्कों की करप्शन के तहकीकात की कोशिश की। ताहम इमरान खान ने वाज़ह तौर पर टेलीग्राफ में शाया इस खबर की तरदीद की थी और कहा था कि यह मुकम्मल तौर पर गलत है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जनरल आसिम ने मुझे अपनी अहलिया की करप्शन का कोई सबूत दिखाया और ना ही मैं उन्हें इस बात पर मुस्तफ़ी होने के लिए कहा था। टेलीग्राफ में शाया शुदा रिपोर्ट में कहा गया था कि 2019 में जनरल आसिम मुनीर ने बहैसियत ISI चीफ अपनी मुख्तसर मुद्दत मुलाजमत में इमरान खान के रूबरू बुशरा बीबी की माली लेन देन का मामला उठाया, जिसमें सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अगरचे उनके ओहदे की मियाद 3 साल थी, लेकिन महज 8 माह में उन्हें हटा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि नवंबर 2022 में इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाने की हमायत की थी, लेकिन इस तकरीर से चंद हफ्ते कबल ही उन्हें ओहदे पर न लगाने के लिए एहतजाज और लॉन्ग मार्च किया। अगरचे आर्मी चीफ की तकरीर से मुतल्लक फैसला कानूनन मौजूदा वज़ीर आज़म का अख्तियार था, लेकिन उस वक्त के PTI के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान से मिलने लाहौर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद PTI की तरफ से यह कहा गया कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तकरीर की तौसीक कर दी है। लेकिन मेकर साहब, यहाँ पर एक सवाल होता है, जिस तरह अंसार अब्बासी साहब ने कहा ना कि करप्शन ये वो, अब मुझे समझ नहीं आती कि यार अगर वो तो उसको पकड़े ना, फिर उस पर फर्रा गोगी का उस्मान बुज़दार तो यहाँ फिर रहा है ना यार। देखें, यही तो प्रॉब्लम है ना, शुरू से सवाल तो इसी चीज पे किया जा रहा है। अब अंसार अब्बासी साहब भी खबर में ये तौसीक कर रहे हैं कि उस वक्त करप्शन के इल्जामात थे तो इस वजह से हटाया। जी जी जी। जबकि इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर ये नहीं लिखा कि मैंने करप्शन की वजह से हटाया। उन्होंने ये कहा है कि जी ये करप्शन और ये चीजें, ये कोई मामला नहीं था, ये कोई ऐसी वजह नहीं थी। अच्छा, उस ट्वीट को भी मेरे ख्याल में अपने सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, वो इंग्लिश में ट्वीट है। जी जी जी। तो एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा पढ़ने लिखने का शौक भी नहीं है। उसके अंदर कुछ और वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जिन वजूहात का जिक्र किया जा रहा है उन वजूहात की वजह से नहीं हटाया, जिन वजूहात की वजह से हटाया वो इमरान खान ने खुद मेंशन नहीं की। अब ये खैर एक लंबा चौड़ा बात, लेकिन मुझे ये बताएं, बुज़दार साहब अभी कहाँ हैं जिनके जरिए बुशरा बीबी पर करप्शन का इल्जाम? अब वो आराम सुकून से बैठे हुए हैं, बुशरा बीबी अंदर हैं, तो वो लाए ना सबूत सामने और केस बनाए। बुशरा बेगम का सवाल नहीं, एक सवाल उठता है, बुशरा बीबी का कौन सा करप्शन अभी तक सामने आया? यही बात कर रहा हूँ ना कि बुशरा बेगम का अभी 190 मिलियन पाउंड में उन्हें वो उस केस में वो उन्हें सजा मिली हुई है। कोई आप कह रहे हैं कि करप्शन की फाइलें दिखाई गई थी, तो यार वो कहाँ है फाइल है? आप बनाए ना उस पर केस, क्यों नहीं बना रहे? तमाम केसेस में, जितने भी केसेस में बुशरा बीबी को सजा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान के साथ कहीं ना कहीं सहूलतकारी का इल्जाम लगा के किया गया। कोई इल्जाम नहीं कि बुशरा बीबी ने करप्शन की है। बहरहाल ये इनकी अपनी खबरों में झोल है। अच्छा, इमरान खान ने बरतरफ क्या होता है? इन्होंने बरतरफ लिखा हुआ है, बरतरफ तो वो हुए ही नहीं, सिर्फ उनको तबादला उनका किया गया, दूसरी कोर पे भेज दिया गया। सर वो उसको तबादला ही कहते हैं ना, उसको तबादला कहते हैं कि विद इन द इंस्टीट्यूशन उनका तबादला होता है। ये वज़ीर का इख्तियार है यार, वो किसी DG ISI को रखे ना रखे, किसी का इंटरव्यू करे ना करे, ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। अगर आज शहबाज शरीफ साहब ये करते हैं ना, इख्तियारात के इस्तेमाल की वजूहात भी होती हैं। किसी बंदे को लगाना है तो क्यों लगाना है, अगर किसी को तब्दील किया जा रहा है तो उसकी भी। कमर मेकन साहब, आज अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जिसे शहबाज शरीफ कहते हैं ना, अगर वो चाहते हैं ना आज कोई रीजंस वजूहात या किसी और तरीके से, कि मौजूदा जो DG आई है, अगर वो कहते हैं कि मैं इनका तबादला करना चाहता हूँ, जो इख्तियार है उनका, वो करे तबादला। जी है, बिल्कुल है, ठीक है, वो जिसका मर्जी इंटरव्यू करके किसी और को लगा दे। अच्छा, ये भी ठीक है। शहबाज शरीफ साहब की तो आप बात ही ना करें, वो तो एक फ्लाईओवर या पुल बनता है तो उसका क्रेडिट भी फील्ड मार्शल को देते हैं। चलो, उनके ख्याल में होगा, देना भी चाहिए, दे दिया, उनकी मर्जी है, वजीर आज़म है, जो मर्जी करते रहे। अच्छा, संभड़ियाल इलेक्शन पर आ जाते हैं। और तनवीर साहब एक बिजनेसमैन है, इमरान खान के साथ उनकी कुछ मुलाकातें हैं पहले से, वो इमरान खान को डोनेशन भी देते रहे हैं, मुलाकातें अडेला जेल के अंदर उनके मुताबिक वो करते रहे। और ये बावसूख ज़राए से मौसूल हुआ कि बात पता चली थी कि जिस तरह से तनवीर साहब ये दावा कर रहे हैं कि मैं फ्रीक्वेंटली मिलता रहा हूँ, आधे दर्जन से ज़ायद मुलाकातें,
یہ بات درست نہیں ہے. یہ تنویر صاحب کو شاید غلط فہمی ہو رہی ہے. ایک ملاقات یا 2 دنوں میں 2 ملاقاتیں بیک ٹو بیک، اس کی اوتھینٹسٹی معلوم ہو رہی ہے، ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن کوئی آدھا درجن ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں. اور یہ بھی یہاں تک بھی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ جب یہ تنویر صاحب پہلی دفعہ گئے تھے نا ڈالا جیل ملنے کے لیے، تو عمران خان نے کہا تھا کون ہے تنویر، اس کو کہو میں نہیں ملنا چاہتا. خان نے پہلے منع کر دیا تھا، پھر علیمہ خانم کے تھرو میسجنگ کروا کے بتا کے حوالہ دے دیا گیا، اور پھر جا کے خان نے کہیں ان سے میٹنگ کی تھی. لیکن اب یہ جو بیانات دے رہے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے سارے کے سارے بیانات، اس میں تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان بات مان نہیں رہا ان کی، اور عمران خان کو ملک دشمن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ اسی کی غلطی ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے. ہاں بالکل اسی کی غلطی ہے. اور عمران خان کا بیانیہ عوام کے سامنے ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اب دیکھیں جو یہاں بیسک جو چیزیں ہیں نا، ان کو تنویر صاحب بھی اگنور کر رہے ہیں، حکومت بھی یہ نہیں بتا رہی کہ بھائی عوام کا جو حق رائے دہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر جو کردار ہے، رول آف لا کا جو معاملہ ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہے، 26 نومبر کا جو معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں عمران خان بات کر رہے ہیں. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے ہٹ دھرمی پر بیٹھا ہوا ہے اور انا کی مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کانسیپٹ خراب ہے یا ان کا کانسیپٹ خراب ہے. دیکھیں قمر میکر صاحب جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ تنویر صاحب فریکوینٹلی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، وہ 1-2 دفعہ ملے، جس طرح آپ نے پوری کہانی بیان کی ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح یہاں پر فیصل واوڈا، آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واوڈا یہاں پر بہت سارے کہتے تھے کہ بیانات دیتے تھے جی کہ عمران خان کا اس کا کپڑے، اس کا لباس بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، انتخابات میں ٹکٹ کے لیے اسے لوگ نہیں ملیں گے، یہ ساری کہانیاں کر رہے تھے. لیکن شاید فیصل واوڈا یہ بھول گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے، اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے. وہ جو مرضی یہ کر لیں نا، وہ خیبر پختونخوا کے اندر یا ملک کے اندر کسی بھی جگہ وہ دڑے بندی کریں جی، یا سب کچھ کر کے دیکھ لیے کوئی چیز اب مزید بھی کر لیں نا، کچھ بھی نہیں. جو بات گزشتہ روز انتخاب، اسی طرح تنویر صاحب بھی یار بس وہ آ جاتے ہیں نا یہاں پر، اصل میں معاملہ یہی ہوتا ہے. چھوڑے اس بات کو، گزشتہ روز یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو گزشتہ روز انتخابات ہوا، سمریال میں جو انتخابات ہوا. اب دیکھیں پچھلے میں کہتا ہوں کہ یہ عوام کی جیت ہے اور اس بوسیدہ نظام کی یہ ہار ہے. بھلے وہ دیکھیں جہاں پر بائی الیکشن ہوتے ہیں نا، ہمیشہ جن لوگوں کی جو حکومت ہوتی ہے نا انہی کا نمائندہ جیتتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے، سب کنٹیننٹ کے اندر جو جتنے بھی خطے آتے ہیں ممالک اس میں ہوتا ہے. پچھلے 3 سال سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا. پچھلے 3 سال سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر یہ دھرتی تنگ کر دی، ان کا جینا آپ نے حرام کر رکھا، ان کے کاروبار، ان کے بزنس، چار دیواری کا تقدس سب کچھ پائمال کیا. اچھا میں ان لوگوں، اس کے باوجود جس طرح کا لوگ باہر نکلے، میں سمجھتا ہوں کہ یار سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے. بالکل یہ زوردار تماچا ان لوگوں پر. جو پنجاب میں مریم نواز بیٹھی ہے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے، دیکھیں کل انہوں نے کنٹینر لگا دیے جی، سب کچھ لگایا آر او آفس کے باہر. فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں نا یار، تب بھی بھلے انتخابات نون لیگ جیت جاتی، لیکن اس میں جو فرق ہوتا ہے نا وہ بہت تھوڑا ہوتا. اچھا بہت لمبی ڈسکشن ہماری ہوگی ہے، اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آخر پر جاتے جاتے ناظرین سے جو چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی جب آپ بات کر رہے تھے، وہ جو ہے نا وہ بڑی ضروری تھی. وہ خبر ایک کل چل رہی تھی کہ یہ تمام جو جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو بلایا گیا تھا ایک جگہ پر، اور یہ فارم 45 پہلے سے سائن کروا کے رکھے تھے، اسی لیے یہ صاف ستھرے فارم میڈیا تک بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہاں تک کی اطلاعات جو ہیں وہ اس وقت موجود ہے. اور اتنا ہی اگر الیکشن پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود ایک سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے کرنا تھا، تو بہتر تھا کہ آپ کہتے کہ جی ٹھیک ہے ہم ویسے ہی نوٹیفائی کر دیں، الیکٹ کر لیتے. لیکن یہ بات دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یار مجھے اس بات کی کم از کم بحیثیت ایک جرنلسٹ، بحیثیت پترکار، بحیثیت وقائع نگار، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمام تر جو فاشزم، فاسدائیت ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے جو خوف یہ توڑا ہے اور نکلے باہر. جلد یا بد دیر عوام کی رائے غالب رہے گی. اور وہ کہتے ہیں جی عمران خان اپنا رویہ بدلے تو پھر ان کو پولیٹیکل سپیس ملے گی. تو یہ دیکھیں جناب، یہ ہیں لوگوں کے کانسیپٹ، اور ان
جو میسنجر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے حالات. تو ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مزید جو اپڈیٹس ہوں گی اس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. راجہ بشارت صاحب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ اللہ نگہبان. حافظ.